کیا کریں کیا نہ کریں، کس کی مانیں کس کی نہ مانیں۔ ایک طرف سیٹھ صاحب اور کمپنی کے مالک کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہمارے پاس تو بندے کم ہیں، ہمیں اچھے اور زبردست کام کرنے والے بندے چاہیے، اور دوسری طرف دیکھیں تو ہر طرف ایک ہی بات ہے جناب، بے روزگاری بڑھی ہے، جاب ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا ایک طرف دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ لگ رہی ہے جناب، مہنگائی بہت زیادہ ہے، دوسری طرف دیکھیں بڑے بڑے سٹورز پہ رش ہی ختم نہیں ہو رہا جناب، اتنی بڑی بڑی دکانوں پہ سامان ختم ہو جاتے ہیں، نئی پروڈکٹ آتی ہے تو پہلے جناب لائن پہ رکھ کے لکھوانا پڑتا ہے کہ جی اب جو مال آئے گا مجھے سب سے پہلے دینا۔ اور ایک طرف کہہ رہے ہیں سر میں بہت درد ہے، کام نہیں کرنا، اٹھنے کو دل نہیں کر رہا، اور اگر اسی کو موبائل پکڑا دو اتنی آنکھیں کھول کے پوری انرجی کے ساتھ کام ہو رہا ہوتا ہے جناب۔ اب حضور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جتنی تحقیق اس انسان پر ہوئی ہے کسی اور جاندار پہ نہیں ہوئی، لیکن اسی انسان کو ہم ابھی تک سمجھ نہیں پائے۔ انسانی رویوں کے بارے میں حضور کو ارشاد فرمائیں، کیونکہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جتنا کام آگے بڑھا آپ کی برکت آپ کی کوشش سے، تو انسان کے رویے کے بارے میں آپ کیا سمجھے، کچھ ہمیں بھی سمجھائیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یوں انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکا تو آپ کیا پہچانیں گے؟ اب یہ کہ جو آپ نے مثالیں دی نا کہ وہ مہنگائی بھی ہے تو خریداری پر رش بھی ہے تو وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بس وہ ڈر کہ انسان بھی تو اتنے سارے ہیں نا دنیا میں، تو جو بیچارے واقعی مہنگائی میں مبتلا ہیں اس رش میں وہ شامل نہیں ہوتے، وہ رش اس کا رش میں کام کیا ہے۔ یہ وہ ہوتے کہ جن کا مطلب ہے جن کی جیب بھری ہوئی ہوتی ہے، آمدنیاں اچھی ہوتی ہیں، تو وہ رش میں شامل ہوتے ہوں گے، تو وہ مہنگائی کا رونا بھی کم روتے ہوں گے، یا پھر بھی روتے ہوں گے مہنگائی کا رونا، لیکن یہ کہ کم از کم ان کو تو نہیں رونا چاہیے مہنگائی کا رونا۔ تو اسی طرح اور معاملات میں بھی کہ جیسے کہ بے روزگاری ہے تو اچھے نوکر جو آپ نے فرمایا تھا، تو اس میں بھی اب بعضوں کی صلاحیت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو مطلب یہ سمجھو کہ بزنس مین جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے وانٹیڈ ہوتے ہیں، زیادہ تنخواہیں دے کر اپنے پاس بلا رہے ہوتے ہیں، ایسوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے۔ جیسے جو سیل مین آج کل وہ پرانی سنی ہوئی ہے کافی سال پہلے کہ جیسے کپڑے بیچنے والے اور یہ ہوتے ہیں نا، تو جو سیل مین بولنے میں ماسٹر ہو، چکنی چپڑی باتیں کر کے مطلب گاہک کو پھنسانے میں ماہر ہو، تو ایسوں کو دوسرے دکاندار زیادہ تنخواہ دکھا کر لے لیتے ہیں۔ اس طرح مطلب یہ کہ وہ اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ جھوٹ سچ کر کے بھی ناقص مال دے دے، کچے رنگ کو پکا رنگ اس کی نظر میں ثابت کر کے اس کو ٹکا دے، تو اس طرح مطلب اس کی ویلیو زیادہ، اس کی تنخواہ زیادہ، لیکن ایسے بھی کتنے کی تعداد بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ تو اب یہ کہ تیرے پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہیں، چھوٹی بڑی آپ کے سامنے سائز ہے، ایک بھی سیم سائز کی نہیں ہے، سب میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ یہ محاورہ ہے پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہے، تو اسی طرح لوگ بھی صحیح نہیں ہے، سب کی شکلیں الگ، سب کی آوازیں الگ، سب کی سوچیں الگ، سب کی عادتیں الگ، یعنی کہ ہر بات میں ان کے فرق ہوتا ہے کہ دو فرد ہم ذہن ہر صورت میں ہوں ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہاں اللہ کی قدرت کی طرف توجہ جاتی ہے تو آدمی سبحان اللہ، اللہ کی شان ہے۔ ہم اگر دو تین چیزیں بنائیں تو بھی وہ ایک طرح کی تو بن جائیں گی، مختلف بنانا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ کمپنی کی پروڈکشن ہوتی ہے، وہ ڈائی بنتی ہے تو ڈائی میں چاہے ایک نکالیں یا لاکھ نکالیں سب بنیں گے سیم، فرق نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ پاک نے ایک وقت میں اربوں انسان زمین پہ رکھے ہیں نا، سب الگ الگ۔ اچھا پھر یہ کہ ایک قوم ہے تو وہ ایک طرح کی، پھر ان میں شکلیں صورتیں آوازیں الگ ہیں لیکن ملتی جلتی ہے کہ پہچانی جاتی ہے کہ بھائی یہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ کون ہے؟ بھائی یہ حبشی ہے۔ اب ان حبشیوں میں یہ بھی کروڑوں، ان میں سب کی شکلیں مختلف، سب کی آوازیں مختلف، سب کی سوچیں مختلف، عادتیں مختلف۔ اللہ کی شان اگر آدمی سوچے تو حیران رہ جائے کس طرح اس نے اتنے سارے انسانوں کو بنایا کہ سب کو اس میں فرق بھی رکھا، اس میں حیرانی ہے۔
ہر چیز میں حیرانی ہے. مجھے کسی نے کہا تھا میڈیکل اسٹوڈنٹ کے کہ اگر یہ ہاتھ کو اگر کوئی جو یہ بولا ہم پڑھتے ہیں نا مطلب تو یہ کھول کے دکھاتے ہیں, تو اگر ہاتھ کی بناوٹ پر بندہ غور کرے نا تو غیر مسلم ہو تو اگر غور کرے تو مسلمان ہو جائے. کہ وہ خدا جس نے ہاتھ میں اتنے عجائبات غرائبات اور اتنی مطلب یعنی کہ عجیب و غریب نظام رکھا ہے ایک ہاتھ میں, تو وہ ہاتھ بنانے والا رب کیسا ہوگا ایمان لیا. اتنی مطلب میرے رب کی شان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.